بیمار دوسروں کی بیماری سمجھ تو سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محروم کسی دوسرے کو کیا دے گا جو خود ویلا اور خالی ہے؟ فاقد الشیء لا یعطیک، محروم خود محرومی کا شکار ہے، جو خود بے ضابطگیوں کا شکار ہے وہ آپ کو ضابطے سکھانے بیٹھ جائے تو پھر اثر نہیں ہوتا۔ ماں باپ سگریٹ نوش ہوں اور بچوں کو کہیں کہ تمباکو نوشی نہیں کرنی تو اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا قیامت کے دن جہنم میں لوگوں کو جہنم میں پھینکا کیوں جائے گا؟ زبانوں کی وجہ سے الٹے منہ ڈالا جائے گا، جوڑ ہارڈ ہوتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گوڈے موڈے جواب دے جائیں تو اتنا دکھ نہیں جتنا بندہ اخلاق میں خشک ہو جائے تو دکھ والی بات ہے۔ اے دین دیکھنا ہو نا، جس کا کوئی دین نہیں، کوئی معیشت نہیں، کوئی معاشرت نہیں، بگڑا ہوا تباہ حال، برباد شدہ، یہ وہی ظالم آدمی ہے کہ جس کے معاشرے میں یتیم دھکے کھا رہا ہو۔ یتیم کہیں اور دھکے نہیں کھاتا۔ اللہ نے جو ددیالی، ننیالی اور سسرالی رشتے بنائے، ان 100 رشتوں کی قدر کیا ہے؟ معاشرت کے اندر رشتوں کی اصل ویلیو، مقام ختم کیا جا رہا ہے، احترام ختم کیا جا رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، تبلیغ کا مقصد خیر اور دعوت اور انسان کی بنیادی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے لینے، پانے اور دینے کا جو نظام ہے اس بات کو لوگوں تک پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ زندگی کیسے اچھی ہو سکتی ہے، کیا کریں اور کیا چھوڑیں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ اور لوگوں کے اندر صحیح کو چھوڑنے، غلط کو اپنانے کا جو بگاڑ آ چکا ہے، اس کی بہتری کا نام اصلاح ہے۔ اور لوگوں کو بدکے ہوئے، بھاگے ہوئے، حق سے دور، غلط کے قریب جانے والوں کو آواز دینا اور بلانا، واپس لے کے آنا، اس کا نام دعوت ہے۔ دعوت و ابلاغ اور اصلاح، یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم یہاں جو چند لوگ مل بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو روٹین بنایا ہے، آئیں گے، بیٹھیں گے، چلے جائیں گے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اگر ہماری محنت اور کاوش کے ساتھ کوئی بدلتا نہیں، کوئی آتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں تو ہم ناکام ہیں۔ حق کو اگر ساری دنیا بھی چھوڑ دے تو حق ناکام نہیں ہوتا۔ ناکامی ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو حق سے جان کے بھی دور ہوتے ہیں۔ 5 چیزیں
کسی بھی معاشرے کے اندر صحیح کرنا بنیادی ضرورت ہے۔ پہلی روحانی فطری ضرورت، اس کا نام ہے عقیدہ۔ انسان جب اس جہان میں آتا ہے، جیسے اس کے کپڑے صبح صاف ہوتے ہیں اور شام کو خراب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا میں بچہ جب آتا ہے وہ بالکل پاک صاف، نیٹ اینڈ کلین اسلامی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر لے کر کے وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام، وہ پیور ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے۔ جیسے کپڑے پہ گرد و غبار، مٹی، ہوا اثر کرتی ہے، ایسے ہی معاشرہ، سوسائٹی، گھر، افراد، لب و لہجے، ماں باپ، گفتگو، ان کے مزاج اور عقائد اس بچے پہ متاثر ہوتا ہے۔ ان بچوں کی جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے واپس اللہ کی طرف روانگی کے لیے جو محنت کی جاتی ہے، اس کا نام دعوت، اصلاح، ابلاغ اور تبلیغ ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ دو طرح کا ہے، ایک عقیدہ ہے رحمان کا دیا ہوا اور ایک مد مقابل ہے شیطان کا دیا ہوا۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے زبردستی نہیں، آپ کون سا عقیدہ لیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو پیدا ہو کر کے حواس خمسہ سے خبر نہیں ملی، عقل نے بھی نہیں بتایا، شعور بھی نہیں بتا سکا کہ یار کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہے اور میرے اندر اتنے مہنگے سسٹم لگا رہا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تو پھر ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ سمجھ آ جائے تو ہمارے بن جانا، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، تو ہمارا بندہ ہے، اور اگر تجھے ہماری سمجھ نہ آئے تو پھر ہم تمہیں زبردستی نہیں بلائیں گے، لیکن اصلاح کی دعوت دیتے رہیں گے۔ عقیدے میں اصلاح تبھی ممکن ہے جب بندے کو اللہ کی کبریائی کا پتہ ہو، وہ کتنا بڑا ہے، طاقت کا پتہ ہو، کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا حوصلے دینے والا، سنبھال لینے والا جبار ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر کے لوٹنے والے کو قبول کر لیتا ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ وہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جہاں بھی ایمان کا ذکر آئے گا ساتھ میں آخرت کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کیوں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت سے نہیں ڈرتا، انجام سے نہیں ڈرتا، کل سے نہیں ڈرتا، جو کل سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے شیخ استاذ کل دن کو کلاس پڑھا رہے تھے، آج اسی دن میں وہ قبر میں، ایک پل پہلے بندہ زندہ ہوتا ہے، اگلے پل بندہ جا چکا ہوتا ہے۔ کون ہے جو تجھے سنبھالے گا؟ مر کے بھی جس قبر میں جائے گا، وہ زمین کس کی ہے، وہ مٹی کس کی ہے؟ جی کے جس کی ہوا فضا میں اپنی زندگی کی سانسیں لے رہا ہے، وہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر توحید نہیں تھامی، زبردستی اللہ نہیں کروائیں گے، دعوت دیتے ہیں، باقی بندے کی مرضی ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اس میں اخلاص ضروری ہے، مخلص ہو کے اللہ کے لیے، الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے آنا پڑے گا، اور مخلص صرف وہی ہو سکتا ہے جو اندر سے اس معاملے کو سمجھ جائے اور رغبت اور رہب کے درمیان، ترغیب اور ترہیب کے درمیان امید ہو کہ میرا اللہ مجھے جنت دے دے گا، معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا، اور ڈر ہو کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، اکڑ نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں۔ یہاں آپ کو اور مجھے دین میں داخلے میں زبردستی نہیں، لیکن جب داخل ہو گئے، یہ مفہوم درست کر لیں،
وہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے، مولوی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ دین میں آپ نہیں آنا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، آ گئے ہیں تو فالو کرنا پڑے گا، پھر قانون ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں نہیں جاتے، نہ جائیں، مرضی ہے، چلے گئے تو ان کی ٹائمنگ کا، قانون کا، قواعد کا، ضوابط کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے دین میں نہیں آتے، لا اکراہ فی الدین، آ گئے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، پورا داخلے کے جو معیار ہیں وہ ان پہ پورا اترو۔ بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، نہیں اترے مرضی ہے، اتر آئے ہو اب فالو کرو۔ اس میں میں اور آپ آزاد ہیں، اللہ نے آزادی دے دی ہے، مگر یہ آزادی بڑی خطرناک ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس سے پہلے پڑھیے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، بنایا تو میں نے ہے۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو لہٰذا میں کسی بندے کو دعوت دے سکتا ہوں، مجبور نہیں کروں گا، اکراہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم جس کے اس کی طرف آ جاؤ، ایک بچہ باغی بن کے گھر سے نکل گیا ہے، میں اسے یہی کہوں گا کہ بیٹا تیرا بہتر مستقبل سوچنے والے ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وقتی لوگ ہیں، تجھے دائیں بائیں انہوں نے ذہنی طور پہ اغوا کر رکھا ہے، برین واشنگ کر رکھی ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ساری دنیا مل جائے، رحمان سے بڑھ کے بندے کا خیر خواہ کون ہوگا؟ تو یہ دعوت دینا توحید کی دعوت ہے۔ لست علیہم بمسیطر، میں ڈنڈا سوٹا لے کے کسی کو مجبور کروں، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، محبوب بات واضح کر کے دلیل کے ساتھ، ایک دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم غلط ہیں، غلط کو غلط، یہ بھی آج کوئی نہیں برداشت کرتا۔ کہ کل پرسوں جو بحث چل رہی ہے جاہل، دنیا میں ہر عالم سے عالم انسان کے اندر بھی کچھ مسئلوں کی لا علمی ہوتی ہے۔ محبوب کے پاس وحی بھی ہے، اور جب عورت آ کے مسئلہ پوچھتی ہے 28واں پارہ، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجھے علم نہیں، وحی آئے گی تو بتا دوں گا۔ فوق کل ذی علم علیم، جہالت کا لفظ لا علمی ہے، میں بے شمار مسائل میں نہیں جانتا۔ دوسرا فرد وہ چیزیں نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، تیسرا فرد جو جانتا ہے وہ ہم شاید سارے نہ جانتے ہوں۔ تو ہر بندہ نسبتاً کسی دوسرے معاملے کے اندر لا علم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا ادری، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں لا علم ہوں، بھی مجھے نہیں پتا۔ امام مالک 36 مسئلوں میں 40 سوالوں کے جوابوں میں کہتے ہیں لا ادری۔ تو توحید کو جاننا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ پہلا فرض، عقیدہ ہماری بنیادی روح کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر روح سجین میں جائے گی، علیین میں نہیں جا سکتی۔ اتنا تو بتایا جا سکتا ہے نا کسی کو اچھے طریقے سے کہ بھائی آپ جس روٹ پہ جا رہے ہیں وقتی طور پہ یہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی اینڈ اچھی نہیں ہے۔ عقیدے میں اصلاح اکراہ کے ساتھ نہیں، تبلیغ کے ساتھ، بلاغ مبین کے ساتھ ہے۔ اور بلاغ مبین کی بھی مثال سمجھ لیں، میں ایک رنگ والے کو ٹھیکہ دیتا ہوں، وہ آ کے ڈبے سارے اوپر پھینک دے، دیواروں پہ تو کلر نہیں ہونے والا، وہ اس کو پراپر پہلے رنگ کو ایسا بنائے گا کہ دروازوں کی دیواروں کی سطح پہ برابر چلے، نہ اتنا پتلا ہو کہ بہنے لگے، نہ اتنا تھک ہو کہ چلے ہی نہیں برش پہ، اس کو پراپر بنانا۔ جیسے وہ کلر کو نرم کرنا اور مناسب کرنا وہ فن ہے، ایسے ہی دعوت، تبلیغ، اس بات کو عمدگی سے پہنچانا یہ فن ہے۔ دوسری چیز جہاں بگاڑ آتا ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ چیز ہے اخلاقیات۔ تیسری چیز ہے معیشت، چوتھی ہے معاشرت، اور پانچویں ہیں اعمال۔ ان پہ ذرا 1 منٹ رکیے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں معاشرت پہ۔ میں اور آپ جئیں گے کیسے، رشتے کیسے نبھائیں گے؟ خالق کے ساتھ جڑیں گے تو عقیدہ ہے، مخلوق کے ساتھ جڑیں گے تو معاشرت۔ بچہ
بچہ پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت کو اللہ نے بیس بنا دیا ہے، اصول ہے۔ شریعت سے پوچھا جائے گا کہ میری معاشرت کیسی ہے، میں مرد ہوں دوسری طرف عورت ہے، ہم دونوں جوڑا بنا کے بچہ لے لیتے ہیں، غلط تو نہیں؟ شریعت کہے کہ نکاح کر لو، 100% حلال ہے، اعلان بھی کر دو، شرم بھی نہیں، لوگ تمہارا ساتھ دیں گے۔ چھپ کے چلو گے، زنا ہے، صفا ہے، حرام ہے، نسب برباد، حسب برباد، رشتے برباد، کٹ جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا۔ تو معاشرت کے اندر جو بگاڑ آتا ہے یہ مقام اور مرتبے کو سمجھے بغیر یہاں بگاڑ آتا ہے۔ جب ہم نہیں سمجھ سکتے کہ باپ کا رشتہ کیا ہے، ماں کی ویلیو کیا ہے۔ اب ماں بھی عورت ہے، میں ماں سے تعلق بنا کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں، لیکن شریعت نے جو ماں کا مقام رکھا ہے، عورت ضرور ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے بہن، عورت ضرور ہے مگر میرے لیے حرام ہے۔ تو یہاں بگاڑ اس وقت پوری دنیا میں معاشرت کے اندر رشتوں کی اصل ویلیو، مقام ختم کیا جا رہا ہے، احترام ختم کیا جا رہا ہے۔ محترم مقدس بیوی بھی ہے، لیکن جب نکاح کے ساتھ آ جائے تب عام بندے پہ کیا ہوا خرچ سنگل اجر ہے۔ آپ اس کو، جس کو نکاح کے ذریعے لے کے آئے ہیں، اپنی اہلیہ پہ خرچ کریں گے تو اللہ اس کا ڈبل اجر ڈالیں گے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت پوری دنیا میں جو دیکھا جا رہا ہے، معاشرت میں بگاڑ، رشتوں کی قدر نہیں رہی۔ استاد کا رشتہ کیا ہے، باس کا رشتہ کیا ہے، آجر کا رشتہ کیا ہے، اجیر کا رشتہ کیا ہے، غلام کا رشتہ کیا ہے، بہن بھائیوں کا، یہ اللہ نے جو ددیالی، ننیالی اور سسرالی رشتے بنائے، ان 100 رشتوں کی قدر کیا ہے؟ یہی ہم مار کھا رہے ہیں۔ تو ابلاغ اور تبلیغ صرف عقیدے میں نہیں ہے، عبادات میں نہیں ہے، بلکہ معاشرت میں بھی بڑی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتہ نبھا کے دکھایا کہ یہ دین ہے، اور اصلاح کر کے دکھائی۔ آپ دیکھیے وہ بندہ جہاد پہ جا رہا ہے، بڑا اہم میٹر ہے، ضرورت بھی تھی، باقاعدہ کوئی تربیت یافتہ فوج بھی نہیں تھی، پولیس بھی نہیں تھی، ضرورت بھی تھی، مگر پیچھے بوڑھی ماں سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو آپ اس کو واپس کیوں موڑ دیتے؟ یہاں موقع شناسی تھی، حالات کا تقاضا تھا۔ اور ایک موقع آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، گھر کوئی نہیں رہے، پیچھے کوئی نہیں رہے۔ جب تبوک کا موقع آیا، حالات کے تقاضے، موقع شناسی معاشرت میں چلے گی، پھر معاشرہ سیٹ ہوتا ہے۔ ہم اس وقت معاشرے میں تباہ کیوں ہیں؟ کسی بھی جوان کو کسی بزرگ کی عزت اور احترام کا پاس نہیں رہا۔ ہمارے سوشل میڈیا نے، ہمارے جو ہم سے عمر میں بڑا ہے نا، اگر آپ کہیں تو میں قسم اٹھا سکتا ہوں، قسم اٹھا کے سودا بیچنا درست نہیں ہوتا۔ دین بتانے کے لیے قسم حلف اللہ نے قرآن میں خود پیش کی ہے، اور پھر جواب قسم دیا ہے، 11 قسمیں اللہ نے اٹھائی۔ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس جوان کو اپنے سے عمر میں بڑے والے کا حیا نہیں ہے، وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے جسم کے 360 جوڑ الگ ہو چکے ہیں۔ اور جس بڑے کو چھوٹے کی قدر نہیں ہے، اپنے بچوں سے تو پیار کرے اور دوسروں کے بچوں کو دھتکارے اور ٹھڈے مارے۔ یہ لوگ اسی لیے اللہ نے کہا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ بے دین دیکھنا ہو نا، جس کا کوئی دین نہیں، کوئی معیشت نہیں، کوئی معاشرت نہیں، بگڑا ہوا، تباہ حال، برباد شدہ، یہ وہی ظالم آدمی ہے کہ جس کے معاشرے میں یتیم دھکے کھا رہا ہو۔ یتیم کہیں اور دھکے نہیں کھاتا، وہیں دھکے کھاتا ہے کہ جہاں لوگ رشتوں کی ویلیو بھول چکے ہیں۔ تیسری چیز معیشت پہ آئی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے جو چیز جدا کر دیتی ہے نا، وہ دولت ہے، معیش۔ ہم ٹھیک ٹھاک 5 بہن بھائی، 6 بہن بھائی ایک گھر میں کھیلتے ہیں، ہمیں نصیب اٹھا کے بڑی دور پھینک دیتا ہے۔ وہ بہن بھائی جو ایک دوسرے کے ساتھ ماں کے بنے ہوئے ایک پراٹھے میں
लुकमा ले लेके एक दूसरे के मुंह दे रहे होते हैं, वही बहन भाई एक दूसरे के मेहमान बन जाते हैं, और जब आते हैं तो एहसान होता है, जी ये टब्बर आया सी तो मैनू खाना खवाया सी। नसीब शादी करके 10वें दिन, अगले दिन 1 महीने बाद शौहर को उठा के 7 समंदर पार फेंक देता है। माश क्यों गए हो? पैसे के लिए, दौलत के लिए। और दौलत के अंदर अल्लाह ने एक ही निज़ाम रखा है, हलाल का और हराम का, मेहनत का, तिजारत का, कर्ज का, उधार का। इसके बगैर नहीं चलती है जिंदगी। अब अगर आप कर्ज पे मफाद लेने लग जाएं तो सूद है। कर्ज देके आप पार्टनर बन जाएं, हिस्सेदार बन जाएं, साथी बन जाएं, मुजारबत में और मुशारकत में आ जाएं, तो ये तिजारत है। अल्लाह ने इसमें कामयाबी रखी है। और अगर कर्ज देके कर्ज के ऊपर कर्ज दर कर्ज आप लेते जा रहे हैं तो अल्लाह ने इसे ऐलान जंग कहा है। यहां इस्लाह के लिए अहकाम को फॉलो करना जरूरी है। हलाल क्या है, हराम क्या है, ये बड़ी अहम चीज है। और पूरी दुनिया अल्लाह से ऐलान जंग में है। नजला सारा दीन पे और मौलवियों पे डाला जा रहा है। मुतबादल दें जनाब, मुतबादल आपने लिया है, छोड़ा है, असल को छोड़ा है। जो अल्लाह अल हकीम है, उस अल हकीम ने जो नुस्खा लिख के दिया था वो तिजारत का था, वो कर्जे हसना का था। आपने उसका अल्टरनेट लिया, छोड़ा है, जाकर के सूद को लिया है। डॉक्टर ने जो लिख के दिया था उस नुस्खे को छोड़ के बदला किसने? मोटरवे से कौन उतरा है? रास्ते में डाका पड़ गया, नुकसान हो गया है, सिराते मुस्तकीम उन्हीं ने छोड़ी है। इन्हीं की इस्लाह करनी है, इन्हें दावत देनी है, इन्हें लौटाना है। कितनी होगी चीजें, अकीदा, मुआशरत, मईशत, माश। और मुआश के अंदर सबसे अहम चीज है मियाना रवि। मियाना रवि वो हम भूल गए। मियाना रवि क्या है कि मेरे पास आज जितना है मुझे उधार नहीं लेना। मेरे पास खुश्क रोटी है, पानी में भिगो लूं, नमक मरच के साथ खा लूं, मुझे अलल्ले तलल्ले में नहीं। उधार लेकर के मैं जाकर के होटलिंग करूं, रेस्टोरेंट्स में बैठूं, बल्ले बल्ले करूं। मेरे पास बच्चों की शादी के लिए पैसे नहीं है। शादी के लिए पैसा जरूरी नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी करके बताया है, जैसे जिस्मानी भूख है ऐसे फितरती इस भूख के साथ अल्लाह ने एक जिस्मानी जरूरत रखी है, नीड है जवान की और जवानी। उसके लिए रुपए पैसे नहीं लगते। लोहे का छल्ला भी अगर मदीने से नहीं मिलता, एक लोहार से, तो फिर भी आप उनका इजाबो कबूल करके उसे कह देते हैं इसको कुरान की जो सूरतें आती हैं वो सिखा देना, जाओ जाकर के अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। इतना आसान है मईशत, इतनी आसान है। घर गए, घर वाली से पूछा खाना है, नहीं है, कहा मैं रोजे से हूं। अल्लाह का भी शिकवा नहीं, बंदू का भी शिकवा नहीं। इतनी आसान है मईशत। और हमारा पेट नहीं भरता। सच्ची बात यह है कि आंखें भी नहीं भरती। इसी चीज ने हमें सूद दर सूद, कर्ज मिलना चाहिए जैसे मिले, चीजें मिलनी चाहिए जैसे। घर बनता है किस्तों पे बनाए, जो होता है। आसान थी बड़ी जिंदगी, मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं थी। मैं इसकी छोटी सी मिसाल रखता हूं, जिंदगी बड़ी आसान है। मैंने एक दिन भी वालिद साहब से तकाजा नहीं किया कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बड़े शहर हैं, हालात के तकाजे हैं, तो आप मुझे कुछ दें, मैं घर बना लूं। मैं कहता तो शायद वो कर देते। मैंने नहीं कहा। मुतबादल क्या था मेरे पास? रेंट। मैं उस पर रहता रहा, चलता रहा, 17-18 मकान बदले, मेरी कोई शान या कद छोटा नहीं हो गया। जब अल्लाह ने मौका दिया है, लोग कहते रहे, कहने से क्या होता है, इससे उधार पकड़ ले, उससे कर्ज ले ले, उससे ले ले। नहीं भाई, जितनी 4 ईंटें लगा सकता था लगा के छोड़ दी। लोग आके कहेंगे ओए तुसी एडे वड्डे आ स्टेटस ते तुहाडा इदां दा घर। इससे मेरी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से बड़ी अजीम कायनात की हस्ती वो कच्ची जमीन के ऊपर लेटती रही है, वो चटाई खजूर के पत्तों के साथ जो है वो अपना बिस्तर बना के लेटती रही है। बड़ी इजी है जिंदगी। उधार लेके, कर्ज लेके, सूद दर सूद, मकान, गाड़ियां नहीं। और अब आते हैं आदाब की तरफ, अखलाक की तरफ।
دنیا میں ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی گلو ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، کیل ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کیل نہیں تھے تو لکڑیوں کو ایک فن کے ساتھ دوسری لکڑی میں جوڑا جاتا تھا، جیسے چار پائی بناتے تھے تو ہم کیل نہیں ٹھوکتے تھے، سیرو بائیاں کی میں ایک دوسرے چولہا۔ اخلاق ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے یہ فن ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوڑ جوڑے ہیں، کسی جوڑ میں رب نے کیل نہیں ڈالا، پتہ جی ہر جوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑ کو جیسے جوڑا ہے وہاں کچھ نہ کچھ لیکوڈ رکھا ہے جو ایزیلی ہمارے جوڑوں کو موومنٹ کے اوپر، اور جس دن یہ خشک ہو جاتا ہے، جوڑ ہارڈ ہوتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گوڈے موڈے جواب دے جائیں تو اتنا دکھ نہیں جتنا بندہ اخلاق میں خشک ہو جائے تو دکھ والی بات ہے۔ اس بات کی دعوت، اس بات کی تبلیغ اور اس بات کی اصلاح بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ آپ پیدا ہوئے تھے نہیں بولنا آتا تھا، لیکن جب بولنا سیکھ لیا ہے، چینی میں میٹھا نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہو؟ یہ اس میں چائے میں چینی نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے تو آواز دیتے ہو نا، بھائی چینی کم ہے ڈالو۔ اخلاق کبھی کم ہوا ہے تو آواز دی؟ بڑے کڑوے ہو گئے ہو، کریلے بن گئے ہو، نیم پہ چڑھ گئے ہو، وہ تو کہندے میں ہے یہ دندا، تو مینوں جاندا نہیں۔ میں تو تجھے نہیں جانتا، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ بہت جانتا ہے، بہت جانتا ہے۔ اپنے اخلاقی رویوں میں کسی نے کہا تھا اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ کھا جائیں، اتنے کڑوے نہیں بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسے ڈال کے بھی بل دیے گئے تھے۔ یہ میرے محبوب کی آنکھیں سرخ ہو کے باہر آ گئی تھی، رگیں پھول گئی تھی۔ آپ اشارہ کرتے، اس بندے کو مسجد سے زندہ کوئی نہ نکلنے دیتا، وہ پیشاب کرنے والا بھی تھا، اشارہ کرتے تو وہاں پہ کچومر ہو جاتا، میسج پہنچ جاتا دنیا کو کہ ہماری عبادت گاہ میں آ کر کے ایسی حرکت کرو گے۔ میرے محبوب نے اس کے بعد مسجد نبوی کے باہر کوئی باڑ نہیں لگائی۔ ہماری عبادت گاہوں کے باہر جو باڑیں لگتی ہیں، خاردار اپنے علاقے کے لوگ نہیں گزر سکتے، حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ آپ کر لیں، دنیا میں طاقت قوت بڑے بڑے لوگوں کی رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ میرے محبوب نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ مدینے کی کوئی گلی بند کی ہو، مجھے حوالہ دے دیجئے گا۔ عبادت تو ہوتی تھی، نماز استسقاء کا بھی اجتماع ہوتا تھا، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا بھی اجتماع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا حج پہ۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اخلاقیات جہاں مر جاتی ہیں وہاں پہ پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا۔ مانتا ہوں مزاج الگ ہوتے ہیں، مزاج ترش بھی ہوتے ہیں، نمک ہم زیادہ برداشت نہیں کرتے، ایک حد تک برداشت ہوتا ہے، مرچ کڑوی ہوتی ہے، ایک حد تک برداشت ہوتی ہے، لیمن کھٹا ہے، کھٹا بھی ایک حد تک برداشت ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چینی بھی ایک حد تک برداشت ہوتی ہے۔ اعتدال بڑا اہم ہے، اسی لیے اللہ نے دین کو دین عدل بولا ہے، ان اللہ یامر بالعدل۔ یہ عدل بڑا اہم ہے، اعتدال بڑا اہم ہے۔ کہاں ہیں آپ کے اور میرے اخلاقیات؟ میں جب بھی سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں یقین کیجئے زندہ زمین میں گڑ جاتا ہوں، زندہ۔ کس لیے؟ یار کسی کو بولنے کی تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ سامنے والا میرے سے کتنا بڑا ہوگا، ممکن ہے میری نظروں میں چھوٹا ہو، اللہ کے یہاں بہت بڑا ہو۔ ممکن ہے میری نظر میں وہ پرلے درجے کا گیا گزرا ہو، اللہ کی نظر میں وہ مقبول ترین انسان ہو، بولے جاؤں گا بس، کسی چیز کی زبان کو لگام نہیں دی جائے گی۔ فرمایا قیامت کے دن جہنم میں لوگوں کو جہنم میں پھینکا کیوں جائے گا؟ زبانوں کی وجہ سے الٹے منہ ڈالا جائے گا۔ اخلاقیات بڑی اہم چیز ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ بات بات پہ بگڑنا، جھگڑنا، حسد، بغض، کینہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اور مجھے مار دیتی ہیں۔
آگے چلتے ہیں، اور آخری چیز وہ ہے اعمال، پریکٹیکلز، ایکشنز اور ری ایکشنز. ان سب کے پیچھے قانون ہوتا ہے. قانون جتنا پاورفل ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا ہی انسان کا ایکشن اور ری ایکشن جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہوگا. مثال دیتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کوئی حکم دیں گے، آگے جو آیت کا اینڈ آ رہا ہوگا نا اس میں بڑی طاقت دکھائی گئی ہوگی. نرمی کا ایشو بھی ساتھ ہی ہوگا. اگر اپنا لو گے تو میرے سے نرم کوئی نہیں، مہربان کوئی نہیں، قدردان کوئی نہیں. بگڑو گے تو میرے سے سخت پکڑ والا کوئی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میرے کیمرے لگے ہوئے ہیں. نکاح کے موقع پہ جو احکام دیے گئے اس میں کیا کہا گیا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا معنی ہے ان کا؟ آئیے، ایک ہمارا نوجوان ادھر بائک چلاتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا، موٹر وے پہ وہ بائک لے کے نہیں چڑھتا کیونکہ اسے پتا ہے قانون ہے یہاں چڑھنا جائز نہیں، منع ہے، نہیں چڑھتا. اگر چڑھ جائے تو دھر لیا جاتا ہے. ٹریکٹر والا ادھر ہمیں راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، الٹ چل رہا ہے، وہاں جا کے یہی سیدھا ہو جاتا ہے. بس والا عام جی ٹی روڈ کے اوپر رانگ سائیڈ پہ چلتا ہے، یہی موٹر وے پہ جا کے پہلی رو میں چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی ڈرائیور بیلٹ نہیں لگاتا، وہاں بیلٹ بھی لگ جاتی ہے. سپیڈ کا پتہ ہے. اور یہی لوگ جو یہاں منمانیاں کرتے ہیں بیرون ملک جا کر کے، انہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، پولیس والا بھی نہیں ہوتا، پھر کسی اشارے کو کاٹتے کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جرمانہ کتنا بھاری ہے. ہمارے یہاں پھل اوپر کچھ اور ہے، نیچے کچھ اور ہے، اور نیچے کچھ اور ہے. دکھا کے میں نے ڈالا کچھ اور ہے، شاپر کسی اور طرح بدل دیا گیا ہے. یہ اعمال ہیں. عبادت تو رب کے سامنے ہے، بندوں کے ساتھ جو ہے معاملات ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ کون اصلاح کرے گا؟ مولوی کی صرف بات؟ قرآن تو اتنا ہی کہتا نا، افعل ولا تفعل، اچھا کرو برا نہ کرو. ہاتھ کون پکڑے گا؟ ہیبت کس کی ہوگی؟ قانون کی. دبئی ہے، اچانک فورس آتی اور آ کر کے ایک بنگالی کا جتنا پھل ہے چند منٹس کے اندر گاڑی میں ڈال کے سارا کچھ، اور اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. پوری مارکیٹ کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایک ہیبت بتایا نہیں جاتا، تشہیر بھی نہیں کی جاتی، لوگوں کے اندر اس کا سوشل میڈیا کے اوپر لا کر کے ٹرائل بھی نہیں لیا جاتا. ہوا کیا ہے؟ رپورٹ پکی ہے، اس سے پیٹی پھل کی اٹھائی گئی ہے. اوپر مال اچھا تھا، نیچے کچھ ہلکا تھا. اوپر مال اچھا تھا، گلا ہوا نہیں ہے، نیچے بس کچھ ہلکا تھا. جو دکھایا گیا ہے وہ دیا نہیں گیا. بات یقینی ہوگی، قانون نے آ کے اٹھا لیا ہے، اور اس کی سوچ سے زیادہ فائن ہے کہ اس کی روح کانپے، نسلیں کانپ جائیں. اور پوری مارکیٹ میں دوبارہ کوئی ایسے کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی چیز ہم ڈرائیوروں میں دیکھتے ہیں، یہی ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں، ہم لائف میں دیکھتے ہیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہاں پتہ ہے، رشوت دیتے پکڑا گیا، رشوت دے کے چھوٹ جائے، لیتے پکڑا گیا، دے کے چھوٹ جائے. 2 نمبری خود قانون سکھاتا ہے، تھانہ کوٹ کچہری خود راستے بتاتی ہے، وکیل کفیل اصیل سارے ایک سوچ کے مالک ہیں. تو میرے بھائی نہیں، عبادت بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی جسے عمل کہتے ہیں، عادت بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی جسے لوگوں کے ساتھ رویے کہتے ہیں، اعمال بھی اور معاملات بھی. سنیے گا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امام جہاں کھڑا ہے نا، دونوں سائڈوں سے آپ نے امام کی طرف یوں ملنا ہے، پاؤں ملانے ہیں. یہ حکم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی مولوی کا نہیں ہے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ نہیں ملنا تو نہیں ملنا، کیونکہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، میرے مسلک کا وتیرہ ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنیے. یہ گاڑی چلتی ہے یہاں سے، خواجہ والوں سے، جی ٹی ایس سے، جہاں سے بھی جاتی ہے نا ملتان کو، بٹھاتے ہیں وہ
ایک کنڈکٹر یا کلینڈر یا ہیلپر کہہ رہا ہوتا ہے پاجی اگے نو ہو جاؤ نال ہو جاؤ نال، یوں جڑ کے جاتی ہیں سواریاں. میں نے اپنے کندھوں کے اوپر سیٹوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو چڑھتے اور یوں جڑے ہوئے دیکھا ہے. مرد عورت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اگے ہو جاؤ نال ہو جاؤ. ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلینڈر جتنی بھی اہمیت نہیں دی. آپ کہتے ہیں استووا اعتدلوا سووا صفوفکم، اوہ مل جاؤ ساتھ ملو قدم ملاؤ، ہادو بین المناکب والاقدام. کیونکہ ہمیں ان کا ویلیو اور ڈر نہیں رہا. ہمیں اب قانون سے ڈر نہیں لگتا، رولز فال فول پیسے دماں گے چال الیک سلیک ہے میرے ایم این ایز ایم پی ایز، میری برادری میری کورٹ کچہری میں بڑی دعا سلام ہے، میرے بھائی فوج میں ہیں، میرے دوست جو ہیں وہ پولیس میں، میں ایسے کر لوں گا ویسے کر لوں گا. اللہ نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے. اگر دنیا میں تیرا یہ چل رہا ہے، کل قیامت کے دن نہ بدلہ نہ سفارش، جو تو نے آج بنا رکھا نا یہ سب ختم ہو جائے گا. قانون کے جتنے شکنجے مضبوط ہوں گے، حقوق اور فرائض اتنے اچھے ہوں گے، اور اتنے اعمال بھی اچھے، معاملات بھی اچھے، اخلاقیات بھی اچھی. اور دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا کیس آتا ہے، سفارش بھی بڑی تگڑی تھی اور گھر کی سفارش تھی. اسامہ جیسا بیٹا، منہ بولے بیٹے کا بیٹا، جیسے حسنین کریمین گود میں بیٹھتے تھے اسامہ بھی گود میں بیٹھتے تھے. مگر میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. اصول ہے یہ کام میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو محمد کی عدلیہ اس کا بھی ہاتھ کاٹتی. آپ کیا جانتے ہیں؟ اس لیے ہم ایزی ہو گئے ہیں پانچوں چیزوں میں، لہٰذا بگاڑ بہت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغی اجتماعات بھی برے صغیر میں ہوتے ہیں، حج کے لوگ بھی سب سے زیادہ یہیں سے جاتے ہیں، نمازی لوگ بھی یہاں بہت ہیں، جلسے جلوس بھی ہر دن رات ہیں، سننے والے بھی بڑے ہیں اور سنانے والوں کے، میں تو چلو سادہ بولتا ہوں نا، لوگ تو ایسے ترنم سے بولتے ہیں کہ آواز اندر کانوں میں گھل کے رس گھول کے چلی جاتی ہے. سر جی چینج کیوں نہیں آتی؟ چینج صرف اس لیے نہیں آتی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو، میں نہیں ہوتا. قانون خود ٹھیک نہیں ہوتا، دوسروں کو ٹھیک کیا کرے گا؟ بیمار دوسروں کی بیماری سمجھ تو سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محروم کسی دوسرے کو کیا دے گا جو خود ویلا اور خالی ہے. فاقد الشیء لا یعطیک، محروم خود محرومی کا شکار ہے. جو خود بے ضابطگیوں کا شکار ہے وہ آپ کو ضابطے سکھانے بیٹھ جائے تو پھر اثر نہیں ہوتا. ماں باپ سگریٹ نوش ہوں اور بچوں کو کہیں کہ تمباکو نوشی نہیں کرنی تو اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں من حیث القوم، عقیدے سے لے کے معیشت تک، معیشت سے لے کے معاش تلک، معاشرت تلک، اور پھر آداب اور اخلاقیات سے آگے بڑھ کر کے اعمال اور معاملات کو سنوارنا ہوگا. پھر کامیابی ہے، وگرنہ قبر سے ہی کچھ چیزوں کا حساب اللہ دنیا میں لے لیتے ہیں. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، جزا و سزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی. عقیدے کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتے، یہ بات یاد رکھیے گا. 6 ارب لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. معاملات کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور وہ ہم بھگت رہے ہیں. معاشرت خراب ہو جائے سزا دنیا میں ملتی ہے، ہم بھگت رہے ہیں. معیشت کے اصول خراب ہو جائیں سزا دنیا میں ملتی ہے، ہم بھگت رہے ہیں. اعمال اور قانون کو اگر فالو کرنا چھوڑ دیں سزا دنیا میں ملتی ہے اور ہم بھگت رہے ہیں. یہ 4 پہلوؤں کی سزائیں ہمارے اوپر مسلط ہیں. جب تک یہ صحیح نہیں ہوتے قومیں نہیں بنتی. اللہ کی سزائیں کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہیں. عقیدہ اللہ کے ساتھ میٹر ہے، اس کی خبر قبر کے بعد شروع ہوتی ہے جب پہلا احتساب ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پہلا احتساب عقیدے کا ہے. من ربک، رب کو ویلیو کیا دیتا تھا؟ من نبیک، پیغمبر کو کیا ویلیو؟ میں تو مثال دیا کرتا ہوں، آپ صرف رفع الیدین کو ایزی سمجھتے ہیں، پاؤں ملانے نہ ملانے کو عام روٹین سمجھتے، کوئی حرج کی بات ہی نہیں. اسی سے سمجھ لیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنڈکٹر جتنی ویلیو دیتے نہیں دیتے. ہم بالکل نہیں دیتے. ہماری دکان کے سامنے کوئی ریڑھی لگائے نا، ہم کہتے ہیں چل بھائی آگے ہو. ہم ایک دکاندار جتنی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو نہیں دیتے، جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے والا چھوڑ دے جگہ، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے لیے لوٹیں واپس تاکہ ان دروس میں ہمارے لیے اپنا فائدہ ہو. میں صرف بات پہنچا سکتا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، میں زبردستی نہ کروا سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، یہ میری اتھارٹی نہیں ہے. آپ اپنے پہ جبر کر سکتے ہیں، خود کو روک سکتے ہیں. مجھے یہ کام نہیں کرنا، ہم ڈٹ جاتے ہیں بڑے کاموں پہ. بھائی میں بیاہ چ نہیں جانا تو نہیں جانا، سارا زمانہ ٹور جائے میں نہیں جانا، میں نے یہ نہیں کھانا. جو اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں.
مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ دعوت میں کہہ دیتے ہیں یہ قانون مضبوط نہیں ہوگا. بھائی قانون میرے اندر کا بھی تو کوئی لا ہے نا. میں کہیں پہ بڑا اصولی ہو جاتا ہوں, بڑا غیرت مند اور دلیر اور بہادر شیر, اکڑ جاتا ہوں, ڈٹ جاتا ہوں, جو مرضی ہو جائے. اس کو بھی سامنے رکھ کر کے کبھی اپنے آپ کو روک سکا, کبھی چلا سکا. جس دن یہ ہو گیا انشاءاللہ بہت حد تک بہتری آ جائے گی. اللہ عمل کی توفیق دے, وما توفیق الا باللہ. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ شیخ صاحب دی عمر دی برکت پائے, علم دی برکت پائے. تے ساڈی کل انشاءاللہ ایک جماعت بھائی اصغر صاحب وارالدین عثمان مسجد قادر آباد لے کے جان گے, تے بھائی سلام صاحب کل سیف آباد ابو ہرارا مسجد لے کے جان گے. تے ساتھی مولانا صدیق صاحب استاد محترم جامعہ سلفیہ بہت ہو گئے, انہوں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں نے جنت دے. تے آئندہ جمعرات نوں حضرت مولانا عبدالعزیز بٹ صاحب دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ. دعا فرماؤ شیخ صاحب مولانا صدیق صاحب واسطے. احباب گرامی, ان 2 تاریخوں کے اندر 2 اور 3 میں عالم اسلام کی بڑی نامور شخصیات میں سے 4 ہستیاں علماء کرام اس دنیا سے جا چکے. اللہ رب العزت اس خلا کو بھی پر کرے اور جانے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشش کی اور رحمت کی برکھا میں لپیٹ لے, اور پیچھے رہنے والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. الہ العالمین, جتنے بیمار ہیں بیماروں کو شفا دے. اللہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار اعزاء و اقرباء والدین چھوٹے بڑے اس دنیا سے گئے ہیں, اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللہم ادخلهم الجنة واعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللہم اعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. الہ العالمین, اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما, قبروں کو منور فرما. اللہ قبر ٹھنڈی فرما, تحد نظر وسیع فرما. اللہ رحمتوں اور مغفرتوں کا معاملہ فرما. الہ العالمین, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ وطن عزیز کے ایک ایک چپے کی حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما. اللہ دین اور دنیا میں بہتری عطا فرما. اللہ ہماری اخلاقیات, معاملات, رویے, عقائد کے اندر جو بگاڑ ہے اللہ اصلاح کی ہمیں طاقت, ہمت اور توفیق دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.